میرے بھائی مجھے بتا، اگر تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی تیرے قریب بیٹھ کر کے پیاس کاٹتی ہے تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات اگر تیری آنکھ میں جاتے ہیں تو تیری آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہماری آنکھیں پیاس کے ذروں کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں معمولی سے کھڑے کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں تنکے کو برداشت نہیں کر سکتی، ارے یہ پیاس، تنکا اور کھڑا یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، اگر اپنی پلک کا بال ٹوٹ کر اپنی آنکھ میں چلا جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ اے عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، اے حسن کے شیدائی، اے حسن کے فدائی، مجھے بتا تو صحیح، جب تیری آنکھوں کے اندر عورتوں پہ بد نظری کرنے کی بنیاد پر، عورتوں پہ گندی نظر ڈالنے کی بنیاد پر جب تیری آنکھوں میں اللہ کے معصوم فرشتے آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اے مسلمان، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں 2 دن کی ہے۔ اے میرے نوجوان، تو عیاشی کے لیے نہیں آیا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین اگر یہ جرائم کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات نہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن مجھے بتا تو صحیح، تیرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی رات کو رنگین کرنے والے، 31 نائٹ منانے والے، کبھی قبر کی پہلی رات بھی تو یاد کر لے، قبر کی پہلی رات تو ضرور آنی ہے۔ نرم نرم گدے پر کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے والے، نرم نرم گدوں پر کسی کے حسن میں ڈوبنے والے، ایک رات وہ ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہے۔ تیری جوانی کا تیرا خمار اتار لیا جائے گا۔ اپنے کپڑوں پہ اترانے والوں، اپنی جوانی پر پھولے نہ سمانے والوں، گورے گالوں پر اترانے والوں، 31 نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ دوستوں کا سرکل نہ رہے گا، یہ مال کی فراوانی نہ رہے گی، ارے تمہارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اور ایک غمگین کپڑا جس کی قیمت بہت معمولی ہوگی، جسے کفن کہتے ہیں، وہ تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنی تقدیر کا مت بھول۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے قیمتی کپڑے اتار کے انہیں کفن میں لپیٹ دیا گیا، جن کی عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن بادشاہوں نے دودھ سے نہانے کی عادت ڈالی، جن بادشاہوں نے روزانہ چندن مل کر کے اپنے آپ کو غسل سے دوچار کیا، ان بادشاہوں کو بھی کفن لپیٹا گیا، آپ کو بھی لپیٹا جائے گا، مجھے بھی۔ ذرا کبھی کسی لڑکی کو بستر پر اس سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ذرا اپنی قبر کی پہلی رات بھی تم یاد کر، وہ ضرور آئے گا، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے تیری تقدیر کا مت بھول۔ کیا لے جائے گا تو؟ انگوٹھی نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تجھے ہلاک کر دیا۔ اپنی راتوں کو رنگین بنانے سے پہلے انٹرنیٹ پر رات کے 3-3 4-4 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لے، نہ جہاں کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی براتی ہے، نہ جہاں ماں ہے، نہ جہاں باپ ہے۔ ماں آنسو کو پوچھے گی دوپٹے سے لیکن ساتھ نہیں آئے گی، باپ روتے ہوئے جنازہ اٹھائے گا لیکن ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ قبر کی رات کیسی ہوگی؟ پہلی رات، جہاں کا دن بھی رات ہے، قبر کی دن بھی رات ہے، قبر کا دن بھی رات ہے۔ جہاں کا دن بھی رات ہے وہاں کی رات کتنی بھیانک ہے، جہاں کی رات کتنی پرخطر ہے۔ نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں،
مولا علی جیسے لوگ قبروں کو دیکھ کر روتے تھے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جو مولائے کائنات کے شاگرد ہیں، مولا علی کے ساتھ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، مولا نے قبر والوں کو سلام کیا، قبروں میں سے جواب آیا، مولا علی نے پوچھا اے قبر والوں کیسے ہو؟ ایک قبر سے جواب آیا علی پہلے آپ بتائیں کہ تم کیسے ہو، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، میری بیوی، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے، انسان تو نے سب کو میرا میرا کہا لیکن کبھی تو نے اللہ کو میرا نہیں کہا، تو نے سب سے رشتے جوڑے، میرے اللہ سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا، میرے رسول سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا، ہاں تو نے تو میوزک سے رشتہ جوڑا، اللہ کے گھر سے رشتہ نہیں جوڑا، تو نے تو انٹرنیٹ سے رشتہ جوڑا، تو نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، تو نے تو دوست بنائے، تو نے تو آوارہ زانیوں کو، شرابیوں کو دوست بنایا، تو نے اللہ کے ولیوں کو دوست نہیں بنایا، تجھے ٹائم ملتا تھا تو تو رات کے 2-2 3-3 بجے تک آوارہ دوستوں کے ساتھ سیکسی باتیں کرتے بیٹھتا تھا، لڑکیوں کی رودات سنتے سناتے بیٹھتا تھا، لیکن تجھے مخدوم ماہیمی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہ تھا، تجھے بابا عبد الرحمن کی بارگاہ میں جانے کا ٹائم نہ تھا، تجھے غریب نواز کے قدموں میں بیٹھنے کا ٹائم نہ تھا۔ او نادان، تو ان آوارہ لوگوں کو دوست بنانے کی بجائے ولیوں کے ساتھ دوستی کرتا، کیونکہ ولیوں کی دوستی کا فائدہ قرآن نے بیان کیا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے تیرے سارے آوارہ اور مجرم دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے، اگر قیامت میں اگر تو نے ولیوں کو دوست بنایا ہوگا تو ولی تیرے کام آئیں گے۔ تو نے سب سے دوستی کی، اللہ والوں سے نہیں کی، بلکہ بڑھ کر کے تو نے تو ولیوں کو مٹی کا ڈھیر کہا، تو نے ولیوں کو توہین کی، بے ادبی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہاں ہے مسلمان؟ تو بڑے بڑے تاجداروں سے چھین لیا گیا سب کچھ، قبروں میں ان کی ہڈیاں گھل گئی، تمہاری ہڈیاں بھی گھل جائے گی، تمہارا کفن بھی پرانا ہو جائے گا۔ جس وقت مولائے کائنات نے کہا قبر والوں اپنا حال بتاؤ، تو ایک قبر سے آواز آئی علی تم بتاؤ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی رپورٹ کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ مولا علی کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوہ عورتوں نے دوسروں کے ساتھ شادیاں کر لی، یہ تمہاری موت کے بعد تمہارے گھر کا حال ہے۔ جس مال کے اندر تم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تم نے خوب کمایا تھا، وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، کوئی تمہارا نام تک نہیں لیتا اور تمہارے مال پہ وہ عیش کر رہے ہیں۔ جن اونچی اونچی عمارتوں کو تم نے بنایا تھا ان عمارتوں کے اندر تمہارے دشمن بس رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، اب تم ہی کچھ بتاؤ تم پر کیا بیتی۔ اب قبر سے غمگین آواز آتی ہے، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں علی کیا بتائیں، جب ہم تم سے جدا ہوئے اور قبر میں رکھے گئے تو سب سے پہلے ہمارا کفن پھٹ کر پرانا ہو گیا، ہمارے کپڑوں کو تھوڑی سی مٹی کا داغ لگ جائے یا چائے کا داغ لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تیرا پورا کفن مٹی کی غذا ہوگا۔ علی یہ مرتضیٰ سے میت کہتی ہے علی ہمارا کفن پرانا ہو گیا، ہم سب پر ایک وہ وقت آنے والا ہے جب کفن پرانا ہوگا۔ کتنی بے وفا ہے دنیا، ہم جب کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو 4 دکان تلاش کر کے قیمتی لباس خریدتے ہیں، لیکن ہماری موت کے بعد جو کفن خریدا جاتا ہے بہت معمولی قیمت کا ہوتا ہے، اور اگر لوگ قیمتی قیمت کا کفن دے بھی دے تو اس نے رہنا کب تک ہے، اس نے رہنا کب تک ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اماں عائشہ کو وصیت کی تھی عائشہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کرنا، تو اماں عائشہ نے کہا تھا ابا جان کہ ہم اس لائق بھی نہیں کہ آپ کو نیا کفن دیں، فرمایا بیٹی اگر رب راضی ہے تو اس سے بہتر مجھے وہ عطا کر دے گا،
اور اگر وہ ناراض ہے تو تم کتنا بھی قیمتی دو گے تو چھین لیا جائے گا. حالانکہ یہ قوم کی عبرت کے لیے تھا، ورنہ صدیق کی صداقت پر قرآن ناطق ہے. اگر لوگ قیمتی کفن دے بھی دے کب تک رہے گا؟ کب تک؟ اس میت سے قبر سے آواز آئی علی. سب سے پہلے ہمارا کفن پرانا ہو کر پھٹ گیا. علی جن آنکھوں پہ ناز کرتے تھے وہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہے. آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہے. جن خوبصورت گالوں پر اتراتے تھے ان گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں. علی ہمارا پیٹ پھٹ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، اس میں اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اللہ اگر کوئی اور بھی عذاب ہمیں نہ دے، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مولا علی یہ سن کر کے خوب روئے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں روتے روتے مولا علی کی روح نہ نکل جائے. میں اس طرح ڈرنے لگا. اے مسلمانوں، جب گناہ کے اڈوں پہ جاؤ تو اس وقت قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لو. ایک وقت تو آنا ہے قبر کی پہلی رات آئے گی. خدا کے لیے آخرت کی تیاری کرو. اللہ نے زندگی 31 منانے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے زندگی شراب کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے زندگی گناہوں کے اڈوں کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے مال پہ عیاشی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے. میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تھوڑی سی زندگی پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے آئے ہو. دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی 31 منانے لگے اور وہ رات شراب کی اور زنا کی رات. اور اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے. جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے. ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا. ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا. یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرأت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی. اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی. اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بد نظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی. کتنا باغیرت ہے جوان تو، تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے، تیری بیٹیاں بچ جائے گی. اگر تو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے، تیری بہن بچ جائے گی. ورنہ اگر تو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی آبرو بھی نہ بچے گی. میرے آقا فرماتے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. ایک عالم نے ایک بادشاہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. بادشاہ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہوگی، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس سے، یہ حدیث نہیں ہوگی اور حدیث تو ہو کر رہے گی. بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ ہماری بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمت کون کرے گا؟ اس عالم نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ یہ حدیث ہے میں نے پڑھی ہے کتاب میں، اب اس حدیث کی صداقت کو تو اس بادشاہ پہ ظاہر کر دے.
ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی، محل میں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا ابا جان، میں بازار سے گزر رہی تھی، کسی ایک لڑکے نے مجھے پکڑا اور میرے گالوں پر اس نے اپنے گال رکھ دیے۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی جا۔ جب وہ چلی گئی تو بادشاہ نے اس عالم سے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہا کیوں؟ تھوڑی دیر تو پہلے تم بڑی باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی سے گزاری، لیکن ایک مرتبہ مجھ پہ شیطان نے غلبہ کیا اور میں زنا کے لیے گیا، لیکن زنا کے لیے گیا، ایک عورت کے گالوں پہ گال رکھا، لیکن مجھے ڈر لگی، فوراً میں ہٹ گیا، تو جتنا زنا میں نے کیا تھا اتنا میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر ایک عبرت کی بات بتاؤں، جو زنا نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کی آبرو اللہ بچاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ لکھا جسے آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا، 5 بیٹیوں کا باپ تھا، وہ 5 بیٹیوں کا باپ بوڑھا ہو گیا، نماز کا پابند، عبادت کا پابند، تقوی پرہیزگاری میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا۔ بستر پہ پڑ گیا، ماں بھی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں اس قدر تنگ آ گئی، کسی کے گھر جاتی ہے، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، ماں باپ کا علاج کرتی ہے۔ ایک دن بڑی بیٹی کو خیال آیا کہ کب تک یہ غربت، یہ تکلیف، یہ مصیبت، اس سے نکلنا ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے نکلنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مال آنے کا بس ایک ذریعہ ہے کہ حرام کام کرو۔ ایک کام کرتے ہیں، جہاں شہر کی فاحشہ عورتیں بیٹھتی ہے وہیں چل کر کے میں بھی بیٹھوں گی، جب کوئی آئے گا قیمت طے ہوگی، آبرو بیچ کر دولت کما لیں گے۔ آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہے، درد دل کے ساتھ کہوں، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں۔ کچھ تو نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ گناہ کر رہی ہے، لیکن اکثر مسلم بچیوں کا حال یہ ہے کہ وہ غربت کی چکی میں پستے پستے اب اس منزل پر پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی آبرو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کاش کہ میری قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی منگنی میں 3 اور 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی بجائے ان غریب کی بیٹیوں کی آبرو کو بیچنے سے بچا لیتے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلم بیٹیاں بک رہی ہیں، ان کی آبرو بک رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں بلکہ پوری امت ہے، دنیا کا ہر مسلمان ہے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اپنی محنت کی کمائی سے کسی کی آبرو کو بکنے سے بچا جاؤ، کسی کی آبرو کو تحفظ دے دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ لڑکی کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی نکلی باپ کو یہ کہہ کر میں ابھی آتی ہوں، اور آنے کے بعد جب وہ نکلی ہے تو رات دیر گئے جب وہ لوٹی، شام کو نکلی تھی، رات دیر گئے جب وہ لوٹی تو لوٹنے کے بعد وہ باپ کے پاس بیٹھ کر کے اور ماں کے پاس قدموں پہ بیٹھ کر بہت روئی۔ خالی ہاتھ گئی تھی، خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ باپ نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت اس لڑکی نے کہا پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں پھر بات بتاؤں گی۔ اس وقت ماں باپ نے کہا بیٹی ہم نے تجھے معاف کیا، غلطی کیا ہوئی؟ کہا غلطی کرنے گئی تھی لیکن ہوئی نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا غربت کی چکی میں پستے پستے، بہنوں کو فاقہ کشی کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے میرے دل کے جذبات ابھرے
اور میں نے سوچا میں اپنی بہنوں کو فاقے سے بچاؤں گی، میں اپنے ماں باپ کی غربت دور کروں گی. ہوں بیٹی، کوئی کاروبار نہیں کر سکتی، تو میں نے سوچا کہ جہاں شہر کی اوباش اور فاحشہ عورتیں زنا کا اڈا سجا کر بیٹھتی ہے، میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گی. جب کوئی آئے گا مضبوط سودا کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنے ماں باپ کی غربت دور کروں گی. لیکن ابا، جب میں بن سنور کر وہاں جا کر کے بیٹھی تو میری جیسی حسین وہاں کوئی عورت نہیں تھی. لیکن جو بھی میرے سامنے آتا خدا جانے کیا ہوتا، اس کی نظریں جھک جاتی، وہ میری طرف نہیں دیکھتا اور میرے بازو کی عورتوں کی طرف بڑھ جاتا، ان کے ساتھ سودے کرتا، انہیں لے کر کے چلا جاتا. میں شام سے لے کر رات دیر گئے تک بیٹھی رہی، وہ بازار چلتا رہا، لیکن مجھ جیسی خوبصورت وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی. لیکن کوئی میری طرف نہیں آیا، جو میرے سامنے آیا نظریں جھک گئی، آگے چلا گیا. باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹی اگر 1000 دن تک بھی تو وہاں بیٹھتی تو تجھ کو کوئی نہیں چھوتا، اس لیے کہ تیرے باپ نے آج تک کے کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا. اور میرے نبی کا فرمان حق ہے، کما تدین تدان. جب ہم نے کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تو ہماری بیٹی کیسے دیکھی جائے گی؟ جب ہم نے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا. اپنی بیٹیوں کی آبرو کا سودا مت کرو. اگر تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تحفظ دو گے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کو تحفظ عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، بہت جلد اس قرض کو چکانے کے لیے تیار ہو جائیں. ہر قرض اپنی مرضی سے دیتے ہو، زنا وہ قرض ہے جو اپنی مرضی سے نہیں، وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے. اب اگر تمہارے دل میں تمہاری بہن کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں تمہاری ماں کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں تمہاری بیٹیوں کی محبت ہے، خدا کے لیے پاک دامن ہو جاؤ. جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا، جو ہو چکا سو ہو چکا. اب گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن اللہ نے راستے دیے ہیں. اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ پھر یہ نہیں ہوگا. اس لیے خدا کے لیے لڑکیوں سے دوستی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ ساری نحوست اسلام میں نہیں ہے. ارے محبت کے لیے تیرا دل اتنا لبریز ہے تو تیری سگی بہن سے محبت کر، تیری ماں سے محبت کر. جن سے محبت کا حکم ہے اس سے محبت نہیں کرتا، اور جن سے اللہ نے محبت کی اجازت نہیں دی ہے، محبت کے نام پر ان سے تو ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے. مجھے جاتے جاتے گفتگو سمیٹنا بھی ہے، لیکن ایک پیغام بھی دینا ہے. کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ میرا دوست تو اگر زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے یا کسی لڑکی سے محبت کر رہا ہے تو میرا دوستی کا یہ حق ہے کہ میں اس کا ہیلپ کروں، اگر میں نہ کروں گا تو پھر میں دوست تو کیسا. لیکن یاد رکھیں، کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے نہیں کیے جاتے. اور دوست وہ نہیں جو گناہ پہ ساتھ دے، دوست وہ ہے جو نیکی پر ساتھ دے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری پہ مدد کرو، گناہ پہ مدد مت کرو. اور اگر تم نے گناہ پہ مدد کی تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے جو پتھر پھینکتے ہیں پہلے ان کے گھر ٹوٹتے ہیں، دوسروں کا کچھ نہیں بگڑتا. جاتے جاتے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کل دوستوں کا سرکل بلتا ہے نا، میرا فلاں سے چل رہا ہے تو میں اس کا سپورٹ، وہ میرا سپورٹ کرے، میں اس کا سپورٹ کروں. استغفر اللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ. کیا سوچ بن گئی؟ اگر کوئی تمہیں زنا کا دلال کہے تم اسے گوارا نہیں کرتے، کر تو وہی رہے ہو. دوستو وہ ہوتا ہے جب تم اللہ کو بھولے تو دوستو تمہیں اللہ کی یاد دلائے. چنانچہ اسی طرح دو دوستوں، بڑی محبت آپس میں، بڑی محبت، دوستی میں بہت پیار محبت.
ایک دن ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار وہ جو اپنی محلے کی مسجد کا امام ہے نا اس کی بیوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، کیا تو میرا سپورٹ کرے گا؟ دوست نے کہا یار اگر دوستی میں سپورٹ نہ کروں تو کون کرے گا، کیا میری مدد کی ضرورت ہے بتا۔ تو دوسرے دوست نے کہا جب تو نماز پڑھنے کے لیے جانا نا اس کے پیچھے تو وہ امام جلدی سے گھر آ جاتا ہے، تو جلدی سے گھر آتا ہے تو میں جتنی باتیں اس کی بیوی سے کرنا چاہتا ہوں اتنا کر نہیں پاتا، اس لیے تو ایک کام کر، جب تو نماز کے لیے جانا تو اس کو دیر تک کے روکے رکھنا، کچھ بھی مسئلے مسائل میں اس کو الجھا کے رکھنا، تو جتنی دیر تک تو وہاں روکے گا اتنی دیر تک کہ میں اپنا کام کر لیا کروں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب چاروں وقت کی نماز میں، پانچوں وقت کی نماز میں وہ آتا، امام کو پکڑ لیتا، حضرت یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، دونوں مسئلے مسائل میں الجھے رہتے، ادھر وہ اپنا کام کرتا۔ ایک دن اس نوجوان کو احساس ہوا یار میں بہت غلط کر رہا ہوں، ایک امام کی آبرو سے میں کھیل رہا ہوں، وہ بھی میری محلے کی مسجد کا امام، اس کی آبرو سے میں کھیل رہا ہوں کہ میں اس کو اتنی دیر تک مسئلے مسائل کے نام پہ روکے رکھتا ہوں اور اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ۔ اس کو جب احساس ہوا تو اس نے سوچا مجھے ساری باتیں کلیئر کر دینی چاہیے۔ وہ امام کے پاس گیا، کہنے لگا امام صاحب مجھے معاف کر دیں۔ کہا کیا بھائی کیوں معاف کریں؟ کہا معاف کیجئے گا مجھے مسئلے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دراصل جو میرا ساتھی ہے نا اس کو آپ کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے مقرر کیا تھا کہ میں تم کو مسئلے مسائل کے نام پہ الجھاتا رہوں اور وہ اتنی دیر تک کہ آپ کی بیوی کے ساتھ مستی موج کرتا رہے۔ تو میں نے دوست کی محبت میں اتنا غلط اور برا کام کیا کہ میں مسئلے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں آپ کو صرف الجھانے کے لیے مسئلے مسائل پوچھتا تھا۔ امام صاحب ہنسے۔ اچھا یہ بات سن کر امام کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا غلط کیا۔ اتنا سب سننے کے بعد امام صاحب ہنسے اور ہنس کر کہتے تیرے دوستوں کو کون سی میری بیوی سے محبت ہوئی ہے، ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے، میرا بوڑھا باپ ہے اور کوئی نہیں ہے تیسرا، تو کس سے اس کو محبت ہو گئی اور وہ کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی۔ تب اس کے دماغ کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، ارے جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو یہ یہاں مجھے بھیج کر کے کس کے ساتھ موج کرتا ہے۔ جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ کسی کا گھر جلانے گیا تھا، اس کا خود کا گھر جل گیا۔ لوگوں گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، اور اگر کر چکے ہو یا گناہ میں ڈوبے ہو سچی توبہ کر لو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک مجذوب بزرگ بستی میں اعلان کرتے پھرتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب وہ بزرگ قبرستان میں دیکھے گئے تو قبرستان میں رو رو کے کہتے تھے اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر پوچھا بابا آپ بستی میں کہتے ہیں لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہیں اللہ ان سے صلح کر لے، آپ کا نعرہ بدل گیا، بستی میں الگ قبرستان میں الگ۔ اس بزرگ نے فرمایا جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، انسان معافی نہیں مانگتا، لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے ان کو عذاب قبر میں گرفتار دیکھا تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ ان سے صلح کر لے۔ جب تک یہ زندہ تھے اللہ کا اعلان تھا بندے معافی مانگ لے، اعلان ایک مرتبہ نہیں بلکہ
میرے آقا فرماتے ہیں ہر رات آخری پہر میں میرا اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے میرے بندے اگر تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی مانگ لے، آ توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، آ معافی مانگ لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں، آ مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بندے اگر تیرے جرائم آسمان کے برابر بھی ہوں گے، زمین کے برابر بھی ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کا منادی ہر رات اعلان کرتا ہے لیکن ہم توبہ کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، ایک کامل مومن کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے زندگیاں بدلی جائے اور ایسے افراد کی تشکیل دی جائے، ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھے 1450 سال کے بعد مسلمان کا کردار یہ ہے تو صدیق اکبر کا کردار کیسا ہوگا؟ سنی دعوت اسلامی انقلاب چاہتی ہے، سنی دعوت اسلامی زندگیوں کی تبدیلی چاہتی ہے، ہر جوان کو عاشق رسول بنا دینا چاہتی ہے کہ کہیں بھی بستر پہ لیٹے اس کا دل مکین گنبد خضرا کے قدموں میں تڑپ رہا ہو۔ یہ تحریک کی کوشش ہے اور الحمدللہ اس کوشش میں اللہ نے ہمیں بہت کم وقت میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وہ نوجوان جو گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے آج الحمدللہ چہرے پہ داڑیاں سجا کر کے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سنی دعوت اسلامی پر سرکار کا خصوصی کرم ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ سرکار نظمی نے ہمارے امیر کو خلافت دے کر ہماری سنیت پر مہر ثبت فرمائی۔ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا پیر خانہ ہے ہماری تصدیق وہاں سے ہے۔ الحمدللہ جو بریلی سنیوں کا مرکز کہا جاتا ہے اس خانوادے کا چشم و چراغ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم کا نواسہ ابھی سنی دعوت اسلامی کے برطانیہ کے اجتماع میں انہوں نے شرکت کر کے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو اور سنی دعوت اسلامی کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جسے دنیا حضرت منانی میاں کے نام سے، مجاہد اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ الحمدللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم سب سنی ہیں، سنی رہیں گے، سنی مریں گے، سنی اٹھیں گے۔ ہماری اپنی طبیعت ہے، ہم اپنی سنیت کو کبھی چھپا کر بات نہیں کرتے۔ ارے ہم جیتے جی سنیت کیا چھپائیں گے، دنیا رہی تو دنیا دیکھ لے گی، ہم تو مر کر بھی سنی کہلائیں گے۔ اور ہم وہ سنی ہیں جو صرف زندگی میں نہیں مر کے بھی سنی کہلائیں گے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سنی دعوت اسلامی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں مل سکتی ہے۔ کل کی رات اگر آپ کا کوئی دوست جانے والا ہو تو آپ کی ذمہ داری آپ اسے روکیں۔ آپ کے محلے کا کوئی فرد جانے والا ہے آپ اسے روکیں اور کہیں میرے بھائی اللہ نے ہمیں 31 منانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں حضور کو منانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ خدا ہو کر جب میرے رسول کو مناتا ہے تو ہم امتی ہو کر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رسول کو منائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ